الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك وكما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے مسلمان بھائیوں، پچھلے کئی جمعوں سے ہم نے قربانی کا بیان شروع کیا تھا اور حج کے متعلق کچھ چند باتیں ہم سے رہ گئی جو میرا دن بھی وہ دن ہے۔ تو میرے دوستو، پچھلے جمعے میں نے ایک بات کہی تھی کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ بھی کر دوں۔ ایک تو انسان ذبح کرتا ہے تو ثواب پوری دنیا کو بخش سکتا ہے، جتنی عالم انسانیت میں مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کو وہ ثواب بخش سکتا ہے کہ یا اللہ اس کو اس کا ثواب اجر عطا کرنا، تو پورا اس کو ثواب ہوتا ہے۔ لیکن وہ ایک ہوتا ہے کہ کسی کے نام پر جانور لے کر ذبح کرنا، تو میرا پچھلے جمعے بعد غرض یہ تھا کہ کسی کے نام پر ایک جانور بندہ لیتا ہے تو اسی کے نام پر ذبح کرتا ہے تو وہ حرام ہے، وہ کھانا جائز ہے لیکن چیز سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ہے ایک جانور لیا کسی نے اور کسی کو ثواب بخش دیا، پوری دنیا کو ثواب بخش سکتا ہے، ثواب ہر مرحوم کو اس کا پہنچتا ہے۔ ایک بوند پانی بھی کسی کو اللہ کی رضا کے لیے پلایا جائے اور ثواب پورے اسلام کو بخشا جائے تو پورا ثواب ہوتا ہے، اس ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں آتی۔ کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کی رضا کے لیے کسی کو ایک معمولی سا ٹکڑا دیا جائے اور پوری عالم انسانیت کو اس کا ثواب بخشا جائے تو پہنچتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میرے دوستو، ثواب پہنچنا نہ پہنچنا یہ تو لوگ عقیدے کی طرف مائل کرتے ہیں، لیکن یہ ثواب کسی کو اجر دینا یہ میرے رب کا کام ہے، تمہارا کام ہے پوری انسانیت کے لیے دعا کرنا، پورے عالم کے لیے دعا کرنا۔ جتنا بندہ دیتا ہے وہ میرے رب کا معاملہ ہے۔ میرے دوستو، لیکن ہم آتے ہیں اب اس بات کی طرف کہ حج کے متعلق جو باتیں ہم نے کہی۔ میرے دوستو، اللہ جل جلالہ کی عبادت ہے تو بہت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے،
یہ قربانی کی عبادت ہے، لیکن حج ایک عجیب سی عبادت ہے۔ اس عبادت کو اللہ جل جلالہ نے تمام عبادتوں سے مختلف رکھا۔ اور کیسے مختلف رکھا؟ اب دیکھا جائے، عام جگہ پر کسی نے 2 چادریں اوڑھی اور شلوار قمیض نہ پہنی ہو سکے اور یہاں گاؤں میں گھوم رہا تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں کہ یہ دیوانہ اور پاگل ہے، دیکھو 2 چادریں اوڑھی ہوئی ہیں اور یہاں پھر رہا ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ کا نظام عجیب سا ہے۔ وہاں تم جاؤ تو 2 چادریں اوڑھو، یہ عجیب سا نظام ہے۔ یہاں تم مسجد کے اندر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھو تو مکروہ ہے۔ وہاں اللہ کا حکم ہے تمہیں کہ ننگے سر پہ ہو۔ انسانی عقل کے خلاف۔ پھر ہر عبادت کی الگ الگ شان ہے۔ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کوئی محبت کرتا ہے تو آتا ہے تو اس کے گھر کے پاس ٹھہرے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ دیوانہ ہو۔ لیکن وہاں پر میرے رب نے عجیب سا نظام اپنے گھر کا بنایا کہ اس کے گرد چکر لگاؤ، اس چکر لگانے میں بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ اور پھر صفا مروہ کے درمیان تم آؤ تو صفا مروہ کا، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، یہ چکر لگانے اور سب ستونوں کے پاس آ کر دوڑنا۔ یہاں اگر کوئی دوڑے تو لوگ کہتے ہیں خیریت تو ہے، کیوں دوڑ رہے ہو بھائی؟ پاگل تو نہیں تم، کیوں دوڑ رہے ہو؟ خیریت تو ہے یا نہیں دوڑنا؟ لیکن وہاں پر میرے رب کا حکم ہے جس کو دیکھو دوڑے جا رہا ہے تو دوڑے جا رہا ہے۔ انسانی عقل کے خلاف بات ہے۔ کیسی عجیب سی عشق والی عبادت ہے۔ اللہ پاک کا حکم ہے یہاں دوڑو۔ اما حاجرہ کا دوڑنا اللہ پاک کو اتنا اچھا لگا، صفا مروہ کا اتنا اچھا لگا کہ فرمایا ہے میری بندی، تمہاری یہ عادت اور تمہارا یہ کام مجھے اتنا پسند آیا کہ تا قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہوں گے اور حج کے لیے آئیں گے اور یہ صفا مروہ کریں گے تو یہاں تمہاری اس سنت کو پورا کیا کریں گے۔ یہاں دوڑیں گے تو ان کا حج ہوگا، یہاں دوڑیں گے تو ان کا حج ہوگا۔ اب یہاں کوئی مسجد میں اس کے آس پاس کوئی دوڑے تو لوگ کیا یار تمہارا دماغ تو صحیح ہے، کیوں دوڑ رہے ہو؟ لیکن وہاں پر اما حاجرہ کی عادت ایسی پسند آئی میرے رب کو کہ تا قیامت تک یہاں تک آئیں گے لوگ اور دوڑیں گے۔ جب یہاں پہنچیں گے سب ستونوں کے پاس تو دوڑے لگائیں گے۔ کیسی عجیب سی عبادت ہے یہ، انسانی عقل کے خلاف ہے۔ پھر یہ دیکھو کہ انسان کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے نا اسے گلے لگا لو۔ کسی سے کوئی محبت کرتا ہے نا تو دل چاہتا ہے اس کا کہ اسے میں گلے لگا لوں، ہے یا نہیں؟ اللہ پاک کے ساتھ جو محبت کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو آؤ۔ ہر کوئی کسی کو گلے لگاتا ہے محبت میں، لیکن میرے بندے جب تو ملتزم کے پاس پہنچے گا، اس دیوار سے لپٹے گا تو یہی محبت ہے تیرا، یہی محبت ہے تیری میرے ملنے کی۔ ملتزم کے پاس آتے ہیں اور دیوار کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہاں پر کوئی دیوار کے ساتھ ملے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس پاگل کو دیکھو دیوار سے چپکا ہوا ہے یا نہیں؟ عقل کے خلاف۔ اب دوسری بات
تم دیکھو حرم شریف میں مکہ میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے یا نہیں؟ تم وہاں گئے عبادت کے لیے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب تھا، اللہ پاک کا حکم ہوا یہاں سے نکلو مینا کی طرف چلو، یہاں سے نکلو، اچھے خاصے 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا تھا، اللہ پاک کا حکم ہوا حاجیوں کو یہاں سے نکلو مینا کی طرف چلو۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے ہمیں یہ بتلانا مقصود تھا کہ اس حرم میں اور تمہاری اس عبادت میں اپنی ذات سے کچھ نہیں رکھا ہوا، جو رکھا ہے ثواب تو وہ میں نے رکھا ہے۔ اگر تمہیں حرم میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب دے سکتا ہوں تو مینا میں بھی تمہیں ثواب دوں گا۔ دنیا میں اگر کوئی کسی پتھر کو چومے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو خود پرست ہے، شرک کر رہا ہے یا نہیں؟ کسی پتھر کا بوسہ دے کوئی تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس بدعتی کو دیکھو شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، کہتے ہیں یا نہیں؟ لیکن وہاں پر بوسہ دینا کیا ہے؟ وہاں پر بوسہ دینا بھی عبادت ہے۔ وہاں تم سلام کرتے ہو تو حجر اسود تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ عام پتھر میں اور اس میں بہت فرق ہے، کیونکہ وہ بولتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ تم سلام کرو تو تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ عام جگہ پر کوئی کہے اس ماربل کے پتھر کو کہے السلام علیکم تو لوگ کہیں گے اس پاگل کے بچے کو دیکھو دیوانہ ہو گیا، پتھروں کو سلام کر رہا ہے یا نہیں؟ لیکن وہاں پر پتھر بھی تمہیں سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو اللہ پاک کا یہ بتلانا ہمیں مقصود ہے کہ تمہارے اس 1,00,000 نمازوں کا ثواب جو میں نے تمہیں یہاں دیا ہے نا حرم میں، تو اگر تمہیں مینا میں پہنچاؤں گا تو وہاں بھی تمہیں میں ثواب دوں گا، تمہیں مزدلفہ میں پہنچاؤں گا تو تمہیں وہاں بھی ثواب دوں گا۔ یہ ثواب کا دینا اور کم کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ لیکن ان عبادتوں کے اندر اللہ پاک تمہیں یہ بھی بتلا رہا ہے کہ دیکھو یا تو تمہاری نمازیں اور سجدے تھے اس میں عبادت تھی، یہاں تم یہاں دوڑو گے تو تب بھی تمہیں ثواب دوں گا، یا تم پتھر کو چومو گے تو تب بھی تمہیں ثواب دوں گا۔ اب تم آؤ یہاں مسجد میں ایک پتھر کو چومو تمہیں ثواب ملتا ہے؟ کوئی ثواب ہے یہاں پتھر کو چومنے؟ اگر کوئی چومے تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہوا ہے پتھروں کو چوم رہا ہے، یا کہیں گے یہ پتھروں کو چاٹ رہا ہے۔ لیکن وہاں پر چومنا بھی تمہیں عبادت بنا دیا تمہارے لیے، دیوار سے لپٹنا بھی تمہارے لیے عبادت بنا دیا، دوڑنا بھی تمہارے لیے عبادت بنا دیا۔ پھر دیکھو اللہ جل جلالہ کے نظام کو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کے پاس آتے تھے اور اسے چومتے تھے تو حجر اسود سے کیا کہا کرتے تھے؟ کہا کرتے اے حجر اسود تم میں اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ نہیں رکھا ہوا، لیکن تمہیں کسی نے چوما ہے اس وجہ سے آج آ کر میں تمہیں چوم رہا ہوں، تمہیں کسی نے چوما ہے اس وجہ سے میں تمہیں بوسہ دے رہا ہوں۔ میرے دوستو پھر اس کے بعد دیکھو یہ صفا مروہ کے چکر ہیں، سبز نشانوں کے پاس آ کر دوڑنا، تو یہ پہلے میں نے تمہیں کہا کہ انسانی عقل کے خلاف کام ہے۔ اب ایک شخص دوڑ رہا ہے، یہاں مسجد میں کوئی دوڑے تو لوگ کیا کہیں گے کہ تم ثواب کر رہے ہو گناہ کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے اس کو؟ لیکن وہاں پر دوڑنا بھی تمہارے لیے اجر سے کم نہیں اور ثواب سے کم نہیں، بلکہ نیکیاں ہی نیکیاں۔ بلکہ حج والوں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور وہ استطاعت کا مالک ہے اور حج کرے اور حج کر لے تو ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی اسے جنا ہو۔ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ جو آج وہاں موجود ہوں۔
میرے دوستو، پھر جب 8 ذی الحجہ کی تاریخ آ گئی تو اب یہ حکم آیا کہ مسجد حرام کو چھوڑ کر مینا کی طرف جاؤ اور وہاں 5 نمازیں پڑھو، وہاں جا کر 5 نمازیں پڑھو۔ حالانکہ میں نے تمہیں کہا نا کہ وہاں پر 1,00,000 نماز کا ثواب تھا، اور اللہ پاک کا حکم آیا کہ یہاں کو چھوڑ کر جاؤ مینا کی طرف، وہاں پر 5 نمازیں ادا کرو۔ تو یہ اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری اس عبادت میں اپنی ذات سے کچھ نہیں رکھا ہوا، جس عبادت کو ہم اجر بناتے ہیں تو وہی ثواب بنتا ہے، وہی تمہارے لیے اجر بنتا ہے۔ لہٰذا اب ہمارا حکم ہے کہ حرم کو چھوڑو اور مینا کی طرف جاؤ، نکلو یہاں سے۔ پھر مینا کی قیام کے بعد جب تم آؤ عرفات کی طرف تو حد نگاہ تک دیکھو تو کچھ بھی نہیں، میدان ہی میدان، میدان ہی میدان، بالکل جہاں تک تمہاری نظر جائے گی میدان ہی میدان۔ اور یہاں پر پھر ایک دن تمہیں یہاں گزارنا ہے، اور یہ دن اس طرح گزارنا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے، ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنی۔ اب یہاں پر اگر کوئی ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھے تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ کسی دوسرے فرقے میں چلا گیا، کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کہیں گے بھائی یہ تو ہو سکتا ہے کسی نیا فرقہ نکلا ہے، لیکن وہاں پر حکم کیا ہے اللہ پاک کا؟ ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھو۔ میرے دوستو، پھر اس کے بعد سے لے کر مغرب تک کھڑے ہو کر ہمیں پکارتے رہو۔ اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ دعائیں کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، ہمیں پکارتے رہو، ہم سے دعائیں کرو، تلاوتیں کرو، اور مغرب تک یہاں رہنا ہے، مغرب تک یہاں رہنا ہے۔ اب تم دیکھو، عرفات میں تمہیں خیمے لگانے کی بھی تو اجازت تھی نا، عرفات میں خیمے بھی تھے۔ اب مزدلفہ کی طرف آؤ، وہاں خیمے بھی نہیں ہیں، یہاں تو پھر بھی تمہارے لیے خیمے تھے، اب کیا ہے؟ اب تمہارے لیے مزدلفہ میں خیمے بھی نہیں ہیں۔ اب ہم تمہیں ایسے میدان میں لے جائیں گے جہاں تم خیمے بھی نہیں لگا سکتے، اور وہ ہے مزدلفہ۔ لہٰذا غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف سے روانہ ہو جاؤ اور رات مزدلفہ میں ہی گزارو۔ اور پھر یہ دیکھو کہ مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھو۔ عام یہاں پر کوئی مغرب کو اور عشاء کو اکٹھی کر کے پڑھائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے یہ کوئی نئی ایجاد نکلی ہے، اور ہمارے زمانے کے ہوں تو وہ تو کہیں گے اس فتنے سے اللہ بچائے۔ کیا کہیں گے؟ کہیں گے اس فتنے سے بچائے، یہ نیا فتنہ نکلا ہے، مغرب اور عصر کی ہم مغرب اور عشاء کی اکٹھی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہاں پر اللہ پاک کا حکم ہے مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھو۔ عام دنوں میں تو یہ حکم ہے جیسے غروب آفتاب ہو، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی اذان ہوتی ہے اور اس کے ساتھ متصل ہی نماز کھڑی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ لیکن وہاں پر اللہ پاک کا کیا حکم ہے؟ اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ سورج غروب ہو جائے، بالکل تاخیر میں آخر میں جا کر اس مغرب کو ادا کرو، اتنی آخر میں ادا کرو کہ جیسے تم مغرب پڑھو تو عشاء کا وقت ہو، اور پھر ساتھ ہی مغرب ختم کرو تو عشاء کی نماز پڑھو۔ عشاء کی نماز پھر ادا کرو میرے دوستو۔ اور یہ حکم تمہارے ذمہ واجب ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی سنت یا مستحب ہے۔ اگر نہیں کرو گے ایسا تو کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا، تم نے گناہ کرو۔ اور پھر اس گناہ کا کفارہ بھی تمہیں دینا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم بچ جاؤ گے۔ پھر دیکھو
اللہ کا قانون قدم قدم پر قانون توڑے جا رہے ہیں اور بدل رہے ہیں. عجیب سا نظام ہے اللہ پاک کا. لیکن اللہ پاک یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ تمہاری ان عبادتوں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا. جو کچھ ہے وہ میرے حکم میں ہے. جیسے تمہیں حکم دوں گا ویسے کرو گے. جہاں میں کہوں دوڑو تو وہاں دوڑ لگاؤ گے. جہاں میں کہوں کہ میدان میں کھڑے رہو اور دعائیں مانگتے رہو وہاں میدان میں کھڑے رہو گے. جب میں کہوں اس پتھر کو چومو تو تم پتھر کو چومو گے. جب میں کہوں کہ اس نماز کو خوب تاخیر سے پڑھو تو تاخیر سے پڑھو گے. اسی میں تمہارے لیے ثواب ہوگا. اسی میں تمہارے لیے ثواب ہوگا. اب مزدلفہ سے جب واپسی ہوگی پھر تم آؤ مینا کی طرف. مزدلفہ سے مینا کی طرف آؤ اور پھر 3 دن یہاں بھی گزارنے ہیں تمہیں. پھر 3 دن یہاں گزارو. اور اب یہاں 3 دن کیوں گزارے؟ آخر یہاں کیا ہے 3 دن گزارنے کا؟ یہاں کیا کام ہے؟ یہاں تمہارا یہ کام ہے کہ یہاں مینا میں تم 3 ستون ہیں جن کو کہا جاتا ہے جمرات. اور وہاں پر روزانہ تم نے 3 دن تک 7 کنکریاں مارنی ہیں. کیا کرنا ہے؟ 7 کنکریاں مارنی ہے روزانہ تم نے. اب عام دنوں میں کوئی یہاں کوئی پتھر مارتا جائے تو لوگ کیا کہیں گے اس کو کہ پاگل ہو کے پتھر مار رہے ہو. لیکن وہاں پر اللہ پاک کا حکم ہے یہاں تم پتھر مارو. اور 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹہ نہیں 3 دن تم یہ کنکریاں مارو گے ساتھ. ان کنکریوں کے متعلق بتاؤ ان پر کروڑوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے. صرف ان کنکریوں پر ان کا خرچہ کیا ہے؟ انسانی عقل باتیں. اب یہاں پر کوئی پتھر پھینکے تو لوگ کہیں گے اس کا کیا خرچہ ہے؟ اس پتھر پھینکنے کا اس پر بھی خرچہ ہے. یہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ پتھر؟ یہ کنکریاں کہاں سے آ رہی ہیں اور یہ کیوں پھینک رہے ہیں؟ یہ عرب والوں کی تحقیق ہے. یہ میں اپنی طرف سے آپ کو نہیں بتا رہا کہ ان پر بھی ان کا کھربوں روپے کے خرچے ہیں. اور یہ کنکریاں تو مارو. اس کو بھی اللہ پاک نے عبادت بنایا. اب پتھر مارنے کو دیکھو تو اس کو بھی اللہ نے عبادت بنا دیا. یہ انسانی عقل کے خلاف. انسانی عقل اس کو مانتی ہے کہ پتھر مارنا اس میں بھی کون سی عبادت ہوگی؟ انسان عقل اپنی عقل سے سوچے تو. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری عقل جہاں تک ہے تو وہ محدود ہے. اور جس چیز کو میں نے حکم دیا ہے تو وہی تمہارے لیے عبادت بن جائے گی. چاہے وہ پتھر مارنا ہو, چاہے وہ پتھر کو بوسہ دینا ہو, چاہے وہ دیوار سے لپٹ جانا ہو, چاہے وہ دوڑ لگانا ہو. یہ سب اللہ جل جلالہ کی عجیب سی عبادت ہے. دنیا میں عبادتیں اللہ پاک نے بہت سی بنائی, لیکن حج میں ایک واحد ایسی عبادت بنائی کہ اس کے مد مقابل دوسری کوئی عبادت بھی نہیں, کہ اس کی گہرائی میں جا کر انسان سوچتا ہے تو وہاں پر انسان کی عقل کام چھوڑ دیتی ہے. دوڑنے کو اللہ پاک نے عبادت بنایا, بوسہ دینے کو اللہ پاک نے عبادت بنایا, اور ننگے سر پھیرنے کو اللہ پاک نے عبادت بنا دیا. تم یہاں نماز ننگے سر پڑھو تو حرام مکروہ. یہ جو میں روز لوگوں کو کہتا ہوں کہ ننگے سر مت کھڑے ہو, بعد 1-2 مرتبہ مجھے لوگوں نے ایسے کہا استاد جی یہ حج کے لیے جو لوگ جاتے اور ننگے سر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ تو وہاں پر ننگے سر صرف نہیں کھڑے ہوتے, وہاں تو کوئی دوڑیں بھی لگانی ہوتی ہیں, پتھروں کو بھی چومنا ہوتا ہے, دیوار کے ساتھ بھی لپٹنا ہوتا ہے. تم بھی جامع مسجد انوار مصطفیٰ کی دیوار کے ساتھ لپٹ جاؤ نا تھوڑا.
تم بھی تھوڑا ان پتھروں کو بوسہ دو، تو اس میں کوئی عبادت کا ثواب تمہیں ملے گا، یعنی نماز پڑھو گے اور اللہ کا ذکر کرو گے تو ثواب ملے گا۔ تو عرض میری یہ تھی کہ حج کا حکم یہ جدا ہے اور تمہاری مسجد کی نماز کا حکم یہ جدا ہے۔ تم بیٹھے نجوئی میں اور بات حرم کی کرتے ہو۔ تو میرے دوستو عرض میری یہ ہے کہ قطعاً ایسی بات کرنا کسی کے منہ سے جائز نہیں ہے کہ یہاں پر بھی ننگے سر پڑے تو کچھ نہیں ہے۔ نہیں، ایک چیز جائز نہیں ہے تو وہ نہیں ہے۔ ایک تو انسان مجبور ہے، اس کا عذر ہے، سر میں دانے ہیں، یا کوئی دوسری ایسی طبی بیماری ہے اس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم سر پر کوئی چیز مت رکھو، تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ تو اس کا عذر و مجبوری ہے۔ لیکن جان بوجھ کر ٹوپی نہ پہنا وہ کیسا ہے؟ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حسن جان رحمہ اللہ تبارک و تعالی کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے کسی دن بھی کوئی شلوار اتار کر مسجد میں نہ آئے، کسی دن بھی کوئی قمیض اتار کر مسجد میں نہ آئے، صرف ٹوپی بھی پہنے۔ یہ بھی تو سر چھپانے کا ایک ذریعہ ہے، جیسے تم بدن کو چھپاتے ہو۔ کوئی بھی ایسا نہ ہوا جس نے شلوار اتاری اور مسجد میں آ گئی ہو۔ اگر شلوار اتاری ہو تو لوگ کہیں گے کیا ہو گیا تمہیں بھائی، لیکن اس کو کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ اسی وجہ سے ہمارے لوگوں کے یہ حافظے کمزور ہو گئے، ہمارے دماغوں میں بات بیٹھتی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے، بعض علماء حضرات فرماتے ہیں کہ یہ بیت الخلاء میں جا کر بیٹھنا اور زیادہ وقت لگانا، اس سے بھی انسان کا یہ حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ننگے سر کرنا، لیکن یہاں پر حج کی جگہ میں نہیں، حج کی جگہ میں تمہارے لیے ثواب بھی ہے اور فضیلت بھی ہے اس کی۔ تو میرے دوستو اللہ جل جلالہ کا عجیب نظام ہے۔ ایک شخص کے پاس اگر اللہ جل جلالہ نے اسے استطاعت دی ہے اور وہ جان بوجھ کر اگر حج نہ کرے تو اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید فرمائی ہے۔ میرے دوستو اور یاد رکھو کہ جس پر حج فرض ہے تو وہ اس بات کو بھی نہیں سوچے گا۔ ایک شخص اگر یہ کہے کہ مجھ پر حج فرض ہے لیکن پہلے میں اپنے ماں باپ کو حج کے لیے بھیجوں گا اور پھر خود حج کروں گا، تو اس مسئلے کو بھی تھوڑا غور سے سننا چاہیے۔ ادباً احتراماً ایک شخص ایسا کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایک شخص اگر یہ کہے یہ سوچ کر حج کے لیے نہ جائے کہ جب تک میرے باپ نے یا ماں نے حج نہ کیا ہو تو میرا حج قبول نہیں ہوتا، تو یہ جہالت کی بات ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ بلکہ جس کے ذمہ حج فرض ہے یہ فرض اس نے ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میرے باپ نے حج ادا کر دیا تو میرے ذمہ بس فرض پورا ہو گیا، نہیں، اس کے ذمہ جو فرض ہے وہ اس نے ادا کرنا ہے۔ اس شخص کی ایسی مثال ہے جیسے اس پر یہ اب نماز فرض ہے ظہر کی مثال، اور یہ کہے کہ بس میری جگہ میرے باپ نے پڑھ لی تو بس میرا فرض ادا ہو گیا۔ اس شخص کی مثال ایسی ہے۔ اگر ایک شخص کہے کہ میری جگہ شاہ جی صاحب نماز ادا کر دیں گے تو کیا میرا یہ فرض پورا ہو جائے گا نماز کا؟ تو اسی طرح حج کی مثال بھی ہے، حج بھی جس کے ذمہ فرض ہے وہ خود ہی ادا کرے۔ اور بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ حج تو بڑھاپے کا کام ہے، بوڑھا ہو جاؤں تو پھر حج کروں گا، زیادہ عمر ہو جائے۔ تو یاد رکھو یہ بھی جہالت کی بات ہے، یہ بالکل قطعاً جائز سوچ نہیں ہے انسان کی، بلکہ جس کو اللہ جل جلالہ نے استطاعت دی ہے اور وہ
جو صاحب نصاب بندہ ہے اس کے پاس مال ہے تو اس پر حج فرض ہے اور وہ خود اپنا فرض ادا کرے گا. اور یاد رکھو ایک شخص ہے وہ بالکل اس حال پر پہنچ گیا کہ اس کے پاس اب مال تو ہے لیکن طاقت نہیں ہے, تو وہ حج بدل بھی کروا سکتا ہے, اپنی طرف سے کسی اور کو بھی بیچ سکتا ہے. ایک شخص ایسی حالت میں بیمار پڑا ہوا ہے وہ حج نہیں کر سکتا, لیکن اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ میری جگہ پر حج بدل کیا جائے, وہ وصیت کر کے جائے, ورنہ نہیں ہے تو اس کے لیے بڑا خطرناک معاملہ ہے. جیسے حج کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ جس نے حج ادا کیا تو ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی اسے جنا ہو. جب اتنی فضیلت حج کی ہے تو یاد رکھو اتنا خطرناک عذاب بھی ہے جس پر فرض ہو اور وہ یہ فرض ادا نہ کرے. ایک بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس کہ میں اور کچھ نیکی کما لوں گا, اور کچھ دے دوں گا اللہ کی راہ میں, اور کچھ خیرات کر دوں گا, ٹھیک ہے, لیکن تمہارے ذمے جو فرض ہے حج, یہ فرض تم نے ادا کرنا ہے. اگر یہ ادا نہ کیا تو یاد رکھو اس کی وجہ سے خطرناک قسم کے عذاب میں مبتلا ہوں. اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ ایک شخص مثلا اس گاؤں نجوئی میں رہتا ہے اور وہ بیمار ہے, حج کے لیے خود نہیں جا سکتا اور حج بدل کروانا چاہتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ اپنے علاقے سے, اپنے شہر سے ہی دوسرے بندے کو بھیجے. ایسا نہیں ہے کہ رہتا پشاور میں اور کہے کہ میں کراچی سے بندے کو بھیجوں گا حج بدل کے لیے. یا بعض لوگوں کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مکہ میں ہی کسی آدمی کو دیکھ لوں گا تو وہاں پر خرچہ ہی کم آ جائے گا, کسی کو پیسے بھیج دوں گا تو خرچہ کم ہوگا. یاد رکھو اس سے تمہارا یہ فرض ادا نہیں. یہ بعض لوگوں کی یہ سوچ بھی ہوتی ہے. یہ آپ کو کوئی, میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا, ہمارے پاکستان کے اندر یہ بیماری ہے, یہ بیماری لوگوں کو لگی ہوئی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں یہاں پاکستان میں کس کو پیسے دو گے, یہاں سے تو 10 لاکھ روپے خرچہ آئے گا تمہارا. تو کیا کرتے ہیں, چلو مکہ میں ہی ایک بندہ ڈھونڈتے ہیں, اس کو یہاں سے ہی پیسے بھیج دیں گے, وہ ہماری طرف سے حج بدل کر دے گا. نہیں, یہ بالکل جائز نہیں, علماء نے اسے منع کرنا ہے سختی سے. اس صورت میں جائز ہے کہ جس صورت میں تمہیں کوئی بھی نہ ملے, جس صورت میں تمہیں کوئی بھی نہ ملے. یا تو یہ ہے کہ تم خود مکہ کے رہائشی ہو اور وہاں پر بیمار ہو تو پھر صحیح ہے کہ مکہ سے ہی کسی کو بھیجو. میرے دوستو, لیکن یاد رکھو یہ حج بدل یہ بھی ہے ایک انسان کو پہلے ہوش نہیں آئی, اب ہوش آ گئی, لیکن وہ چلنے پھرنے سے رہ گئے تو اپنی طرف سے حج بدل کرائے. لیکن جو شخص ایسے ہی چلا گیا تو یاد رکھو اس کے لیے بہت عظیم گناہ. اور میرے دوستو, آخر میں یہ بات آپ سے کہوں کہ پچھلے جمعے میں نے ایک بات کہی تھی قربانی کے متعلق, یہ غیر اللہ کے نام کے ذبح کے متعلق. اس کی تھوڑی میں آپ کو یہ وضاحت کرتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں نا استاد جی میں نے تو صرف ثواب کی نیت سے زیارت کے لیے یہ بکرا مانا تھا. تو بھائی ثواب کی نیت سے تم مانو پورے پاکستان کو, پوری دنیا کے مسلمانوں کو ثواب بخشو, اس کا ثواب اس کو پہنچے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. ہر کسی کو ثواب تم بخش سکتے ہو, لیکن براہ راست اگر تم نے یہ نیت کر لی کہ یہ میں اس کے نام پر قربان کر رہا ہوں تو تم لاکھ کلمے پڑھو, لیکن نیت تمہاری اس کی ہے تو یہ حرام ہے, کیونکہ تمہاری نیت وہاں کی ہوئی ہے.
زبان تمہاری ایک کہہ رہی ہے اور دل تمہارا دوسرا کچھ کہہ رہا ہے. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ میں ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں، پوری دنیا کے اولیاؤں کو ثواب بخشو، ان کے درجات بلند ہونے کے لیے اور بھی دعا کرو، ثواب پہنچتا ہے. ثواب کا قائل ہر بندہ مسلمان ہوگا. جو ثواب کا قائل نہیں ہے تو یاد رکھو وہ خوارج میں سے ہے یا کسی دوسرے فرقے میں سے ہے، وہ سنیوں میں سے نہیں ہے جو ثواب کا قائل نہیں ہے. لیکن میرے دوستو، میں ایک بات پر بہت سخت خفا ہوتا ہوں. الحمدللہ ہمارے اس گاؤں کے اندر بہت تعلیم یافتہ لوگ ہیں. اب تو وہ بندے بھی پیدا ہونے لگ گئے جو پی ایچ ڈی ہوں. لیکن تمہاری اس پی ایچ ڈی کو میں کیا کروں کہ جب تمہارا باپ مر جائے، اس کا سال آتا ہے، تو تم یہاں پر ہمیں کہتے ہو کہ طالب علموں کو بلاؤ کہ وہاں پر میرے گھر میں قرآن کا ختم کرنا ہے. کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ ایمان سے کہو. اور جب اللہ کے ولی کا سال آ جائے تو وہاں تم ناچتے ہو خبیث کے بچوں. وہاں پر تم ناچتے ہو. تمہارے باپ کی قبر کے پاس کوئی ناچے تمہیں غصہ نہ آئے، تمہاری ماں کے پاس کوئی ناچے تمہیں غصہ نہ آئے. اللہ کے ولی کی قبر کے پاس تم جا کر ناچتے ہو اور ڈول بجاتے ہو، بازے بجاتے ہو. تمہاری اس پی ایچ ڈی کی تعلیم پر لعنت ہو. یہ تمہیں دل کے درد کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. تمہیں اتنی ہوش نہیں ہے، تمہارا باپ مرے تو تم مسجد میں میلاد کرواتے ہو، تمہاری ماں مرے تم مسجد میں میلاد اور قرآن خوانی کراتے ہو. جب اللہ کے ولی کی تاریخ آئی تو وہاں پر تم نے ناچنا شروع کر دیا. تمہارا باپ یہودی تھا یا تمہاری ماں یہودوں کی، یا تمہارا عقیدہ یہودیوں والا ہے؟ یہ بات غور سے سنو. جس کے بس میں ہو سال آئے اللہ کے ولی کا، وہاں پر جائے، نعت خوانی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، 100 اونٹ جا کر ذبح کرے اور غریبوں کو کھلائے. ہمارا ایمان ہے کہ اس کو ثواب پہنچتا ہے. لوگ کہتے ہیں سما، یہ سما نعت کو کہا جاتا ہے، یہ سما اس ولی کی تعریف کو کہا جاتا ہے. یہ سما ناچنے گانے کو نہیں کہا جاتا. یہ جو تم ایسے ایسے ہاتھ مارتے ہو، نہ کسی ولی سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ کسی تابعین سے ثابت ہے، نہ ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے. سمجھ آئی میری بات یا نہیں؟ تمہارا باپ مرے تو اس کی قبر کے پاس بھی یہ کام کرو نا، وہاں پر کیوں نہیں کرتے؟ اس ولی کو اپنے باپ سے بھی تم ہلکا سمجھتے ہو. یہ پچھلے دنوں جو تم لوگوں نے حشر کیا، یہاں پر اسلام کا بیڑا غرق کر دیا. لوگ کہتے ہیں یہودیوں نے، ہندوؤں نے قرآن کی گستاخی کی ہے. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ناچ کر لے بغیر وضو کے اور منہ میں اتنا پان ڈالا ہو، وہ گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ تم سے پوچھتا ہوں، ہے یا نہیں ہے گستاخ؟ بھائی ہوش کے ناخن لو. تم کب تک یہود اور نصارہ کی رسموں میں کھڑے رہو گے؟ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں استاد جی تم ڈرتے ہو، کھل کے بات نہیں کرتے. میں نے کہا اور کیا کروں؟ میں ان کے اندر ٹرانسفارمر فٹ کر دوں کہ یہاں سے کوئی کرنٹ جائے اور ارتھ آئے. اور میں تو کہہ کر تھک گیا ہوں. قبرستانوں میں بھی جگہ جگہ پر کہہ کر تھک گیا ہوں. کوئی عمل نہیں کرتا، اس کی اپنی قبر ہے. لیکن یاد رکھو میرے دوستو، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ولی کا سال آئے وہاں خوب خیرات کرو، اس کا عرس آئے خوب خیرات کرو، نعت بھی پڑھو، قرآن کی تلاوت بھی کرو. لیکن خدا را ناچو مت. وہاں پر چرسے مت پیو، وہاں پر آئس مت پیو. تمہاری ماں یا باپ کی قبر کے پاس کوئی چرس اور آئس پیے اور ناچے، تمہیں کتنی تکلیف ہوگی؟ تمہیں کتنی تکلیف ہوگی بتاؤ مجھے. میرے باپ یا میرا بھائی جو ابھی 1 سال پہلے فوت ہوا، اس کی قبر کے پاس کوئی جا کر ناچے، ایمان سے کہو کہ میں وہاں پر کلاشنکوف اٹھا کر اس کی کھوپڑی نہ اڑا دوں گا. لیکن اللہ کا ولی اس سے بھی ہلکا ہو گیا. یار کوئی انسانیت ہونی چاہیے. ہمارے اندر دین کی تعلیم کا ہے. ہمیں دین کی تعلیم کب سہولت پہنچے گی؟ ہمیں
چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں پر ایک خوبصورت نعت کا سما ہوتا، محفل ہوتی، خوبصورت نعت خوانی ہوتی، خوبصورت اللہ کے محبوب کی وہ ثنا خوانی ہوتی، لیکن کیا وہاں پر قوم لوط کے کام رات کو اور زناکاریاں اور چرسیں اور چلمیں پی جا رہے ہیں؟ یہ انسانیت ہے بھائی، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے۔ ہم نے تو اسلام کا نمونہ بدل دیا ہے، ہم نے تو اسلام کا رخ پلٹ دیا ہے، اور بعض لوگ تو اس کو ثواب سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ ناچنے کو ثواب سمجھتے، کہتے ہیں اس کو دیکھو، یہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہا۔ اگر اس ناچنے میں ثواب ہوتا تو ممبر رسول پر کہتا ہوں مسلمان نہیں ہوں گا، اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ کرے۔ اس سے بڑی بات ہے کوئی؟ اس سے بڑی بات ہے؟ اگر یہ ناچنا اور یہ گانا جائز ہوتا اللہ کی قسم تو سب سے پہلے روزے رسول پر ہوتا یا نہ ہوتا؟ مسلمان ہو تو تیز آواز سے کہو، روزے رسول کے پاس یہ سما کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے بتاؤ، اس سے بڑا ولی کوئی ہے؟ کوئی ماں ایسا بچہ جنے گی تا قیامت تک، کوئی ایسا بچہ قیامت تک پیدا ہوگا جس کا آسمانوں پر نام احمد ہے، زمین پر نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا ولی کوئی ہے؟ تو بھائیو، تم نے کون سا اسلام کو مذاق بنائے ہو؟ اسلام کی گستاخی کیوں تم کر رہے ہو؟ اور پھر اسلام کا نام اور ثواب کا نام اسے دے رہے ہو۔ اللہ پاک کا تو یہ حکم ہے، اس کے محبوب کا تو یہ حکم ہے کہ ناچ گان کے سننے والا اس کے کان میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، تانبا پگھلا کر اس کے کان میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے محبوب تو یہ فرما رہے ہیں اور تم اس کو ثواب کہہ رہے ہو۔ میں اللہ کے رسول کی مانوں یا تمہاری مانوں؟ بتاؤ، میں قرآن اور حدیث کو مانوں یا تمہارے بتائے ہوئے طریقوں کو مانوں؟ یا نہیں ہے تو پھر ہر بندہ اپنی ماں کی قبر کے پاس ایسا ڈانس کرے گا، ورنہ چھوڑوں گا نہیں اسے۔ اپنے باپ کی قبر کے پاس ایسے ہی ڈانس اور قوالی کرے گا، ورنہ چھوڑوں گا نہیں اسے۔ ایسی قوالی کو ہم ناجائز نہیں سمجھتے، لیکن قوالی یہ دکڑوں باجوں کے ساتھ گناہ کبیرہ ہے، حد تجاوز جائز نہیں ہے۔ میرے باپ کا کوئی دکڑوں باجوں کے ساتھ نام لے، مجھے غصہ آتا ہے کہ میں اس کی ماں بہن ایک کر دوں، اور اللہ کے ولی کا نام تم باجوں کے ساتھ لے رہے ہو۔ خیریت تو ہے؟ یہ اسلام ایسا ہے؟ یہ سختی کے ساتھ بتا رہا ہوں، سن لو کہ اس جاہلیت سے اپنے آپ کو نکالو، ورنہ یاد رکھو کہ تم یہود کی کتابوں کا مطالعہ کرو، عیسائیوں کی کتاب کا مطالعہ کرو، ہندوؤں کی کتاب کا مطالعہ کرو، تمہیں معلوم ہوگا کہ اسلام مذہب میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ اور پھر یہ جو طریقہ ہم کر رہے ہیں، اس کے طریقے کے متعلق آیا اسلام کے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے؟ اسلام میں اس طریقے میں یہ ہوگا کہ اس ولی کی محبت میں اشعار کہہ سکتے ہو، اس ولی کی تاریخ بیان کر سکتے ہو، اس ولی کی تعریف کر سکتے ہو، یہاں تک تمہیں اجازت ہے۔ اس کا سلسلہ نسب، شجر نسب بیان کر سکتے ہو، اس میں تمہیں کچھ مل جائے گا اسلام کے اندر۔ نعت تم پڑھو گے، اس میں تمہیں ثواب مل جائے گا۔ یہ اقوال زرین ہے، اس ولی کے متعلق اگر تم پڑھو تو ثواب تمہیں مل جائے گا، لیکن یہ کام تم کرو گے اور پیچھے سے گانڈ ہلاؤ گے، اس میں کچھ ثواب نہیں رکھا ہوا، بلکہ تمہیں گناہ بھی ملے گا اور تم ذلیل و رسوا بھی ہوگے۔ ایسے لوگ لاکھوں روپے وہاں پر اڑائیں گے، اور اس کو کہو کہ بھائی اس زیارت کے ساتھ ہی مسجد ہے، اس کا بجلی کا بل 50,000 روپے آیا ہوا ہے، یہ پیسے تھوڑے مسجد میں چاہیے، تو پھر کہے گا بھائی میرے گھر میں تو کپڑے بھی نہیں، ہم سب گھر کے ننگے پھر رہے ہیں، اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اور وہ لاکھوں روپے جو تم رات کو اڑاتے ہو اس کے لیے تمہارے پاس ہوں گے، لیکن جب اللہ کے گھر کے لیے ضرورت پڑے گی یا اسلام کے لیے ضرورت پڑے گی، کسی ملک کے اندر سیلاب آیا یا کوئی تباہ کاری ہوئی، اس کے لیے اگر کوئی چندہ مانگے گا تو پھر تم کیا کہو گے؟ میں نے تو رات کو بھی نہیں کھائی، میں تو بھوکا سویا ہوں،
لیکن ناچنے گانے کے لیے ہمارے پاس بہت ہے۔ تو میرے دوستو، پہلے مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے میری اصلاح ہو اور بعد میں آپ کی۔ اللہ جل جلالہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ جل جلالہ ہمیں اولیاء کا ادب سکھائے، اللہ جل جلالہ ہمیں اولیاءوں کی گستاخی سے بچائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے ولیوں کے گستاخوں میں آ جائے، اور ان کے بارے میں قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا جو میرے ولی کے گستاخ ہیں وہ میرے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں ان لوگوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کرو۔